بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرت کو جانتے اور مانتے اور پہچانتے ہیں، آپ کے قرب و جوار کے ہیں، آپ کے خطیب و امام ہیں، جنہیں ہم اور آپ عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب نوجوان، عمدۃ الخطبہ حضرت علامہ مولانا صدام حسین علیمی مدظ اللہ النورانی کے نام سے جانتے اور مانتے اور پہچانتے ہیں الحمدللہ۔ اب بلا تاخیر و تمہید حضرت کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مسعود غازی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، اور فدا ہے ان کے تقریر پر یقیناً گلوں کی تبسم کلی کی جوانی۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اہل سنت، سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الرشید النذیر، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر جی لگا کر بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات جو گھر والے کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، ضرورت کے تحت سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اور محفل گاہ میں تشریف لے آتی تو اچھی بات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اور مچل کر درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات وقت میں سے کافی ہو چکا ہے، یہ آپ کی محبتیں ہیں، اس ناچیز کو تھوڑی دیر کے لیے آپ برداشت کرنے کی کوشش کریں، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کافی دیر سے نعت و منقبت کا سلسلہ جاری اور ساری رہا، سر شام سے لے کر اب تک سماعت کرتے رہے، اور بھی مجھ سے بیشتر بہترین انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سماعت کیا، اور ایک نصیحت آمیز تقریر حضرت علامہ اسحاق احمد صاحب قبلہ قادری سے سماعت کی۔ تھوڑی دیر مجھے بھی برداشت کر لے، ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے، اور بولو سبحان اللہ۔ ارے بول دو، اس قدر لگے کہ ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اتنا دیر بول لو کہ جو وہاں بیٹھا بھاگ گیا ہو، یہاں تک جو وہاں بیٹھے دروازے پر وہ چلے آئے، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے، ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے، تو آنسو ہمارے آنکھ سے اکثر نکل پڑے۔ ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے، تو آنسو ہمارے آنکھ سے اکثر نکل پڑے، اور شجر و حجر سب ان کی رسالت کے ہیں گواہ، شجر و حجر سب ان کی رسالت کے ہیں گواہ، بو جہل کے خلاف تو کنکر نکل پڑے، شجر و حجر سب ان کی رسالت کے ہیں گواہ، بو جہل کے خلاف تو کنکر نکل پڑے، اور ہم عاصیوں کی جان میں تو جان آ گئی، ہم عاصیوں کی جان میں تو جان آ گئی، محشر میں جب کی شافعے محشر نکل پڑے، محشر میں جب کی شافعے محشر نکل پڑے۔ اور ایک شعر بہت خوبصورت ہے، سماعت کرنے کے تو سبحان اللہ۔ بٹنے لگا جو صدقے میلاد مصطفیٰ، بٹنے لگا جو صدقے میلاد مصطفیٰ، تو بھیک لینے کتنے سکندر نکل پڑے، تو بھیک لینے کتنے سکندر نکل پڑے،
اور اڑ کر پہنچ ہی جاؤں دیار رسول میں، اڑ کر پہنچ ہی جاؤں دیار رسول میں، اے کاش میرے بازوؤں میں پر نکل پڑے، اے کاش میرے بازوؤں میں پر نکل پڑے۔ اور یہ شعر حسینی میدان میں سماعت فرما لے، کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ارمان خان صافیہ کو لائک اور شیئر کریں۔ اس دم یزیدیت کا جنازہ نکل گیا، اس دم یزیدیت کا جنازہ نکل گیا، دشتے بلا میں جبکہ 72 نکل پڑے، دشتے بلا میں جبکہ 72 نکل پڑے۔ اور رب کی رضا یہی تھی کہ پیاسے شہید ہو، رب کی رضا یہی تھی کہ پیاسے شہید ہو، ورنہ حسین چاہے تو کوثر نکل پڑے۔ رب کی رضا یہی تھی کہ پیاسے شہید ہو، ورنہ حسین چاہے تو کوثر نکل پڑے، ورنہ حسین چاہے تو کوثر نکل پڑے۔ سرکار کی آمد پہ گگن بول رہا ہے، سرکار کی آمد پہ چمن بول رہا ہے، دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے۔ تاریخ میں ایسا تو جنازہ نہیں دیکھا، یہ تاج الشریعہ کا بدل بول رہا ہے، یہ تاج الشریعہ کا بدل بول رہا ہے۔ متواتر شریف اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر بہت انشاءاللہ کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، جو بات مجھے پتا ہے کہ بیان کرنے کے لیے وقت بہت کافی درکار ہونا چاہیے۔ آئیے تھوڑی دیر سن لیں کچھ باتیں انشاءاللہ، پھر بعد میں پوری کی جائیں گی کبھی۔ رب کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حضرات ترجمہ بعد میں کریں گے۔ آج یہ جگہ کی رات ہے، ہم اور آپ اس کو اپنی زبان میں رب جگہ کہتے ہیں۔ کوئی ایسا موقع آتا ہے جاگتے ہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، صحیح ہے، رب جگہ صحیح ہے، لیکن جاگنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی رات جاگتا ہے موبائل کے ذریعہ باتیں کرتے ہوئے، کوئی رات جاگتا ہے خرافات کرتے ہوئے، کوئی راتیں جاگتا ہے سنیما دیکھتے ہوئے، کوئی راتیں جاگتا ہے موبائل کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر اللہ کے کچھ ایسے محبوب بندے بھی گزرے ہیں جنہوں نے راتیں جاگی ہے، شب بیداری کیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاری ہے، اور انہیں کا تذکرہ رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتوں کو جاگتے ہیں، بیداری میں گزار دیتے ہیں سجدہ اور قیام۔ حضرات محترم، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ والوں کی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی جماعت ہے، کہ جب ساری دنیا جہاں آرام سے سو جاتی ہے، وہاں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت الہی میں گزارتے ہیں۔ حضرات لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ایک بات اور یاد رکھیں، جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں، تو پہلے اس کی عبادت کو دیکھا جائے۔ اگر واقعی میں وہ تقویٰ پرہیزگار والا ہے، عبادت گزار ہے، واقعی میں اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ اور اگر کبھی اس نے بھول کر وضو نہ بنایا ہو، کبھی غلطی سے مسجد کی جانب قدم نہ بڑھایا ہو، تو پھر وہ اللہ کا مقبول بندہ نہیں بلکہ شیطان کا دوست ہے۔ حضرات آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا پیر مل جائے، کوئی ایسا ولی مل جائے کہ نگاہ ولایت سے ایک ہی نگاہ سے ہمیں ولی بنا دے، ایک ہی نگاہ سے ہمیں ولی بنا دے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ولی ہر کسی کو ولی بناتے ہی پھرے، لیکن اگر وہ چاہ لے، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دے رکھی ہے، اگر وہ چاہ لے تو ایک ہی نظر سے جس کو چاہے ولی بنا سکتے ہیں مسلمانوں۔ حضرات آپ نے بہت سی باتیں سنیں گی تاریخ کے حوالے سے، اور میں ایک اختصار کے ساتھ بتاؤں، ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے جسے دنیا حضرت سیدنا سرکار خواجہ باقی باللہ کہا کرتی ہے، جو شیخ احمد سرہندی کے پیر و مرشد ہیں، دہلی شریف میں جن کا مزار مقدسہ ہے، وہی علامہ حضرت سیدنا سرکار خواجہ باقی باللہ ہے۔ بے شمار آپ کے مریدین ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ مریدین بڑے اختصار کے ساتھ جو بتانا چاہتا ہوں، اللہ والوں کی پاور دیکھو،
دور دراز سفر طے کر کے آئے آپ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے، تو شام کا وقت ہو گیا، گلی سے گزر رہے کچھ مریدین، اسی گلی میں سرکار خواجہ باقی باللہ کا ایک مرید تھا جو نان بھائی تھا، روٹی بکانے والا تھا حضرات، اس کی ایک دکان تھی کھانے کی، تو اس نے دیکھا کہ ہمارے پیر کے مرید جا رہے ہیں تو پہچان گیا اور سوچا کہ ہمارے پیر کو یہاں لنگر کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، کھانے میں تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، مرید نے پیر کے مرید کو دیکھ کر پہچان لیا، اللہ اکبر۔ اور حقیقت میں یہی ہے، پیر کامل کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اپنے مرید پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھا دے، برائیوں سے اس کو دور فرما دے۔ المختصر جب وہ لوگ وہاں پہنچے مریدین تو کیا دیکھا، واقعی میں لنگر ختم ہو چکا تھا۔ سرکار خواجہ باقی باللہ سوچ ہی رہے تھے کھانے کا اہتمام کیا جائے، اتنے میں یہی نان بھائی کچھ روٹی سالن لیے بارگاہ خواجہ باقی باللہ میں حاضر ہو گیا۔ عرض کیا سرکار گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، کھانا حاضر ہے۔ سرکار خواجہ باقی باللہ دل میں خوش ہو گئے کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑی، ہمارے مریدوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ ادھر نان بھائی دل میں خوش طرح تھا کہ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں ہمارے پیر کے مریدوں کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا۔ اللہ اکبر، جب مریدوں نے کھانا کھا لیا، سرکار خواجہ باقی باللہ مسکرانے لگے، مسکرا کر کے فرماتے ہیں اے نان بھائی سن، تو نے آج مجھے خوش کر دیا ہے، جو چاہے تو مانگ لے، آج میں تجھے عطا کر دوں گا۔ نان بھائی، ہوتا ہمارے اور آپ کے مقابلے میں کوئی نوجوان دولت مانگ لیتا، حکومت مانگ لیتا، شہرت مانگ لیتا، لیکن نان بھائی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا سرکار وعدہ کیجئے دینے کا۔ آپ فرماتے ہیں نان بھائی سن، یہ خواجہ باقی باللہ کی زبان ہے، جو کہہ لیتا ہے گویا سمجھو پتھر کی لکیر ہے، وہ پورا کر کے رہا کرتا ہے، ذرا مان کر جو مانگنا چاہتا ہے وہ عرض کرتا ہے میرے سرکار اگر کرم کرنا ہی ہے، دینا ہی ہے تو میرے سرکار مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی طرح بنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات سرکار خواجہ باقی باللہ فرماتے نان بھائی ابھی فیصلہ بدل لے، کیونکہ جس چیز کو خواجہ باقی باللہ نے بڑی محنت و مشقت سے حاصل کیا ہے آج بڑی آسانی سے مانگ رہا ہے۔ میں دے تو دوں تجھے، لیکن ایسا نہ ہو اس کو رہنے کے لیے تیرا برتن چھوٹا پڑ جائے اور پھٹ نہ جائے۔ نان بھائی عرض کرتا ہے سرکار برتن پھٹ جائے یا رہ جائے، اگر دینا ہے کچھ کرم کرنا ہے تو مجھے آپ اپنی طرح بنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ تمام مریدین کھڑے ہیں، آؤ تاریخی بات سنو۔ حضرات سرکار خواجہ باقی باللہ بار بار سمجھاتے رہے، نان بھائی بار بار اصرار کرتا رہا۔ آپ جلال میں آئے، اس کے ہاتھ کو پکڑا، کلائی کو تھاما، حجرے کے اندر لے گئے۔ مریدین کچھ باہر کھڑے ہیں، اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں باہر آئے، حضرات مرید نے کیا دیا، پیر نے کیا دیا، مرید نے کیا لیا، وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ حضرات بس اتنی سی بات ہے، جب تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا اور جب دونوں باہر آئے تو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ کون خواجہ باقی باللہ ہے، کون نان بھائی ہے، کیونکہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، بس اس سے پتا چلا کہ تھوڑی دیر کے بعد سرکار خواجہ باقی باللہ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور نان بھائی بھی ہوش ہو گیا اور اس کی حالت میں انتقال کر گیا۔ تو یہ اللہ والوں کی طاقت ہے، یہ پاور ہے، جو چاہے جسے جب عطا کر سکتے ہیں۔ اب کوئی سمجھ نہیں کہ بارگاہ میں رہ کر کے ہم مانگے، دنیا میں کہیں بھی رہ کر کے مانگے، عطا کرتے اللہ والے۔ اور میں آپ کو زیادہ دور نہیں، آپ کو اپنے قریب میں لے کر کے شہر بہرائچ شریف کی دھرتی پر لے چل رہا ہوں۔ ذرا ذہن کو قریب کرو، اسی بہرائچ شریف کی سرزمین پر ایک اللہ کا محبوب بندہ بیٹا ہے جسے دنیا صرف تغیر کا نواسا، سلطان محمود غزنوی کا بھانجا، صدر المعلیٰ کا نور نظر، سید سالار صاحب کا لخت جگر، دنیا
اللہ جسے سید سالار مسعود غازی کہا کرتی ہے، بہرائچ شریف کی سرزمین پر آرام فرما ہے، وہ سید سالار مسعود غازی ہے جنہیں سلطان الشہداء کہا جاتا ہے۔ آؤ میں آپ کو تھوڑی دیر ان کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں، اور اگر کبھی موقع ملے تو سرکار غازی کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو، کیونکہ میرے سرکار غازی کا آستانہ ایسا بافیض آستانہ ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء کاملین آئے ہیں تو سرکار غازی کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل چل کر کے حاضری دیے۔ وہ میرے سرکار غازی کا آستانہ ہے، بڑا بافیض آستانہ ہے۔ میں بتا دوں ان کی بارگاہ میں سرکار غریب نواز نے 11 مرتبہ حاضری دی ہے۔ غوث العالم تارک السلطنت سلطان مخدوم اشرف کچوچری نے 72 مرتبہ سرکار غازی کی بارگاہ میں بغیر زیارت حاضری دی ہے، اور ان کے پیر و مرشد مخدوم بنگال شیخ علاؤالحق بندری بنگال سے ننگے پاؤں چل کر کے پیدل سرکار غازی کی بارگاہ میں 3 مہینے کی مدت میں آ کر کے آپ نے حاضری دی۔ سبحان اللہ، وہ میرے سرکار غازی کا آستانہ ہے جو غوث اعظم کے پہلے کے ہیں، خواجہ غریب نواز کے پہلے کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات زیادہ لمبی گفتگو نہیں، اور میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کو جہاں سے پکارو وہی مہم کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سرکار غازی کی بارگاہ میں۔ وہ بہرائچ شریف کے سرزمین کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بہرائچ کے قرب و نواح میں لے کر 12,000 سے لے کر 60,000 تک شہدائے کرام تشریف فرما ہے۔ کوئی ایسی گلی نہیں ہے بہرائچ کی، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں شہداء کے مزار نہ ہو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ شہر بہرائچ ہے جسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جسے شہیدوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بہرائچ شریف کی سرزمین ہے، اسی بہرائچ شریف کی سرزمین پر یہ اللہ کا محبوب بندہ آرام کر رہا ہے۔ حضرات آؤ میں بتاؤں، حضرات اب اسی بہرائچ سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں رودولی شریف، جو ضلع بارہ بنکی میں رودولی شریف۔ اس رودولی شریف میں 2 سیدزادے ہیں جو عبد شریف سے آ کر وہاں قیام کر لیے تھے۔ ایک کا نام ہے سید رکن الدین، ایک کا نام ہے سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، دونوں سگے بھائی ہیں۔ المختصر حضرت سید جمال رکن الدین کو اللہ نے 2 اولاد عطا کیے تھے۔ حضرت سید جمال الدین کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اور بیٹی پیدا ہوئی تو پیدائشی اندھی جس کا نام ہے بی بی زہرا، بی بی زہرا ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ نے جب دیکھا بیٹی اندھی ہے، ان کا دل ملول رہا کرتا تھا، پریشان رہا کرتے تھے۔ جو وقت گزرتا گیا عمر بڑھتی جاتی ہے، حضرات یہاں تک کہ حضرت سیدہ بی بی زہرا کی عمر 12 سال کی ہوگی، 12 سال کی ہو گئی، آنکھوں سے اندھی ہے۔ اتنے میں سرکار غازی کے عرس کی تاریخ آ گئی، 14 رجب کی تاریخ۔ کچھ لوگ رودولی شریف سے قصبہ رودولی سے آئے، سرکار غازی کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کیا، عرس ختم ہو گیا، واپس گئے۔ ایک جگہ بیٹھے، سرکار غازی کا تذکرہ چھڑ گیا، چند لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے سرکار غازی کا آستانہ بڑا بافیض آستانہ ہے، جہاں بیمار جاتا ہے تو شفا کی دولت لے کر آتا ہے، کوئی کا بیمار جاتا ہے شفا کی دولت لے کر آتا ہے، اللہ اکبر، اندھا جاتا ہے تو آنکھوں میں روشنائی اور بینائی لے کر کے آتا ہے۔ اسی مجمع میں حضرت سیدہ بی بی زہرا کے والد گرامی حضرت سید جمال الدین بھی بیٹھے ہیں۔ آپ جب مجمع ختم ہوتا ہے اٹھے گھر کے جانب چلے، دل میں سوچ ہی رہے تھے، اللہ سوچتے سوچتے اور بہرائچ کی جانب لو لگا لیا، چہرہ کرتے ہیں سید سالار مسعود غازی کے روضے کے جانب، بہرائچ شریف کی جانب، اور وہیں سے جو ہے التجا کرتے ہیں، اے بہرائچ کے تاجدار، اے سید سالار مسعود غازی، اگر میری بیٹی بی بی زہرا کے آنکھوں میں روشنی آ جائے گی تو میں منت مانتا ہوں آپ کی بارگاہ میں حاضری بھی دوں گا اور آپ کے روضے کی تعمیر بھی کرواؤں گا۔ منت مان دیا، گھر گئے، گھر والوں کو بلایا، ساری بات بتائی۔ اب حضرت بی بی زہرا نے جب یہ بات سنی ان کے دل میں سرکار غازی کی محبت پیدا ہوگی، سبحان اللہ، سرکار غازی کی عقیدت پیدا ہوگی۔ اب اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کرنے کے بعد اب بستر پر حضرت سیدہ بی بی زہرا بہرائچ جانے کی جانب لو لگاتی ہے اور رو رو کر کے سرکار غازی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتی ہے، اے سلطان الشہداء، اے سید سالار مسعود غازی، اگر میں منت مانتی ہوں، اگر میری آنکھوں میں روشنی آ جائے گی تو میں منت مانتی ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گی اور ساری زندگی آپ کی بارگاہ
رہوں گی. اللہ اکبر مسلمانوں. ایک دن گزرا, 2 دن, یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. اچانک ایک دن حضرت سیدہ بی بی زہرا اپنے بستر پر رو رو کر کے سرکار غازی کو نام کر رہی تھی. اچانک آنکھ لگ جاتی ہے. خواب کیا دیکھتی ہے؟ عالم خواب میں ایک انسان تشریف لاتا ہے. کوئی تشریف لایا ہے, چہرے پر پردہ ہے, چہرے پر نقاب ہے. سیدہ بی بی زہرا فرماتی ہے آنے والے کون ہو؟ آپ نے آنے والے نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ تم نے بلایا کس کو تھا, تم نے پکارا کس کو تھا؟ کہا میں نے تو بہرائچ کے تاجدار حضرت سید سالار مسعود غازی کو پکارا تھا. آنے والے نے چہرے سے نقاب کو پرکھتے ہوئے کہا آئے تشریف دیکھ لو, میں کوئی اور نہیں, میں یہ حضرت سید سالار مسعود غازی ہوں. خواب کی بات ہے. حضرت سیدہ بی بی زہرا نے جب سنا رو کر کے عرض کرنے لگی مولا اگر واقعی یہی سید سالار مسعود غازی ہے تو اے مولا میری آنکھوں میں روشنی دے دے کہ صحیح معلوم ہے. سبحان اللہ. اتنا جیسے کرنا تھا بہرائچ کے تاجدار نے ہاتھ کو پھیر دیا, آنکھوں میں روشنی آ گئی. سبحان اللہ. آنکھوں میں روشنی. اب سرکار غازی چلنے لگے. حضرت سیدہ بی بی زہرا نے خواب میں سوچا کہ لاؤ پیچھے سے دامن پکڑے. آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو سب کچھ دیکھ رہی. سبحان اللہ. آنکھوں میں روشنی, رونے لگی. گھر والے پہنچے آواز سن کر. عرض کیا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہے ابا جان ابھی ابھی ہمارے خواب میں بہرائچ کے تاجدار سرکار غازی دولہا آئے تھے اور انہوں نے مجھے میری آنکھ میں روشنی عطا کر دی ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں. سبحان اللہ. حضرات محترم, اس کے بعد کچھ دن جب گزر گیا پھر سرکار غازی تشریف لائے. فرماتے بی بی زہرا اپنے باپ سے کہہ دو جو منت مانی اس کو پوری کرے, روزے کی تعمیر کروائے, حاضری دے. اللہ اکبر. حضرت سید سالار مسعود غازی کے فرمان پر اپنے آپ نے اپنی والدہ سے ساری والد سے ساری بات بتائی. اللہ نے آپ کے والد ماجد کو عزت و ایمان کے ساتھ دولت و ثروت سے نوازا تھا. مسلمانوں فوراً اپنے بھائی سید رکن الدین کے بیٹے حضرت محمد کو اور حضرت بی بی زہرا کے ایک ماموں کے بھائی کو ساتھ میں کیا اور حضرت بی بی زہرا کچھ مال و دولت دیا. کہا جاؤ بہرائچ شریف حاضری دو, جو منتیں کی اس کو پوری کرو. حضرت سیدہ بی بی زہرا ہی شہر بہرائچ شریف سرکار غازی کی بارگاہ میں المختصر جیسے غازی پاک کی بارگاہ میں حاضری تھی, سرکار غازی نے ان کو ایسا نوازا اللہ اکبر. جانے گویا جانے معرفت ملا دیا. اور تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدہ بی بی زہرا نے ساری زندگی سرکار غازی کی بارگاہ میں ان کی چوکٹ پر جھاڑو لگانے میں گزار دیا, جھاڑو لگانے میں گزار دیا. اور اس کے بعد روزے شریف کی تعمیر کروایا اور انہی کے سامنے حضرت سید سالار سیف الدین کے روزے کی تعمیر کروایا اور انہی کے مواجہہ میں ان کے تھوڑے سے پچھم جانب اپنے مزار اپنے قبر کی تعمیر کروایا, قبر کو کھدوایا اور وصیت کر دیا کہ میرے انتقال کے بعد کرنا. ٹھیک جس تاریخ میں سرکار غازی نے شہادت کا اعلان کیا تھا, ٹھیک اسی تاریخ میں اسی 14 رجب کی تاریخ کو سیدہ بی بی زہرا نے انتقال کیا اور آپ کے بغل میں آپ کے مزار مقدسہ بنایا گیا ہے. تو آگے ہوں گے دیکھے ہوں گے جہاں عورتیں چوڑیاں باندھا کرتی ہیں وہی سیدہ بی بی زہرا کا مزار ہے. حضرات باتیں اور کچھ ہے بتانا یہ مقصد ہے. اللہ والے کو جہاں سے بھی پکارو وہ سنتے بھی ہے اور مدد کے لیے پہنچ بھی جایا ہے. شرط ہے ایمان اور عقیدے کے ساتھ. آخری بات مسلمانوں, یہ تو اللہ کے ولیوں کی ذات ہے, تو جب ولیوں کا یہ پاور ہے تو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں. شاہانہ زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. جو باتیں مجھے کہی گئی تھی تھوڑا سا سن لیں, نبی کی طاقت کو بھی دیکھ لے, نبی کے پاور کو. اللہ کا محبوب بندہ ہے جسے دنیا حضرت شرف الدین بوصیری کہا کرتی ہے. امام شرف الدین بوصیری ہے, مصر کے شہر بوصیر کے رہنے والے. ایک مرتبہ فالج کا حملہ پر ہو گیا, بیماری میں مبتلا اس قدر ہو گئے, دوا کرانا شروع کیا. 1 سال 2 سال بلکہ 12 سال کا عرصہ گزر گیا. اللہ اکبر. آدھا جسم سڑ گیا, بیکار ہو گیا. ڈاکٹروں نے
علامہ شرف الدین بوصیری کو علاج کرنے سے جواب دے دیا. گھر والے رونے چلانے لگے. کہا کیا ہوا؟ کہا ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے جواب دے دیا ہے اور کہہ دیا رات کا بچنا محال ہے. اللہ اکبر. گھر والے تو رو رہے ہیں. زمانے کے امام علامہ شرف الدین نبی کا دیوانہ ہے, نبی کے سچے عاشق ہیں, مسکرا رہے ہیں. گھر والے کہا مسکراتے تو ہو, آپ نے فرمایا سنو, اگر چلے ڈاکٹروں نے اگرچہ علاج کرنے سے جواب دیا ہے لیکن میرے پروردگار نے بھی جواب نہیں دیا ہے. ارے زندگی کہاں کہ آپ نے نہیں بلکہ زندگی تو پروردگار کی ہے. کہا لے چلو مجھے گھر لے کر کے آئے. سارے لوگ سو گئے, گھر والے سو گئے, محلے والے سو گئے. زمانے کے امام علامہ شرف الدین بوصیری کو کہا نیند آ رہی تھی. چہرہ کرتے ہیں مدینے پاک کی جانب, سبحان اللہ, لو لگاتے ہیں گنبد خضرا کی جانب, بارگاہ مصطفیٰ میں مصر کے شہر بوصیر میں رہ کر بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں, اللہ نے آپ کو علم و حکمت کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. آپ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں 12 سال ہو گیا ہے اس بیمار میں مبتلا ہوں, اتنی کمزوری ہو گئی ہے, آدھا جسم سڑ گیا ہے, نہ تو میں اٹھ پا رہا بیٹھ پا رہا ہوں, نہ کھانا کھا پی رہا ہوں. المختصر علامہ شرف الدین بوصیری سرکار کی بارگاہ میں رو کر کہتے تھے میرے آقا اب اپنے اس غلام کا علاج کیجئے. اے میرے سرکار, اگر آج آپ نے علاج کرنے سے جواب دے دیا تو دنیا تانا دے گی, یہ تو نبی کا دیوانہ تھا, نبی کی نعت پڑھنے والا تھا, نبی کے قصیدے گانے والا تھا, نبی کی عظمت کے جھنڈے کو بلند کرنے والا تھا, اور دنیا سے گیا ہے تو لا علاج ہو کر گیا ہے. اس لیے میرے سرکار اپنے غلام کا علاج کیجیے. اب علامہ شرف الدین بوصیری اس وقت روتے جا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرتے جا رہے ہیں. وہ آنسو کیا تھے؟ وہ تو محبت کی مالا تھی, وہ تو آہوں کی لڑیا تھی, وہ تو اس کے موتی تھے. علامہ شرف الدین بوصیری نے اسی وقت سرکار کی بارگاہ میں 161 اشعار عربی قصیدے کا پیش کیا. سبحان اللہ. اسی قصیدے کا ایک شعر ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی و من عجمی. اللہ اکبر. 161 اشعار عربی قصیدہ کا جب مکمل ہو گیا, المختصر ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا چلا تو سکون مل گیا. سکون ملا تو نیند آ گئی, نیند آئی سو گئے تو پھر بیدار ہو گیا. کیسے؟ اس طرح مصر کے شہر بوصیر میں علامہ شرف الدین بوصیری کو عالم خان میں سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی ہے, مدینے کے تاجدار کی زیارت نصیب ہو گئی ہے. وارے شرف الدین بوصیری, ہم تمہاری عظمت پہ قربان جائے, تم نے ایک صدا لگا دی مدینے کے تاجدار تمہاری بگڑی بنانے. اب آتا ہے, آقا فرماتے شرف الدین بوصیری مجھ کو میرا قصیدہ سناؤ. سبحان اللہ. شرف الدین بوصیری کھڑے ہو گئے. وہ شرف الدین بوصیری جو دوا کی بنیاد پر 12 سال تک نہ کھڑے ہو پائے, نبی نے مرتبہ کہتے تھے کھڑے ہو گئے. یہ خواب کی بات ہے. خواب میں کیا ہوا؟ آقا فرماتے شرف الدین مجھ کو میرا قصیدہ سناؤ. سبحان اللہ. وارے شرف الدین بوصیری تم کو نعت پڑھنے کی فرمائش کر رہا ہے تو کون؟ مدینے کا تاجدار کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. علامہ شرف الدین بوصیری نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا, عقیدہ دیکھو. عرض کرتے یا رسول اللہ, میں نے تو آپ کی شان میں بہت سی نعتیں لکھی ہے, بہت سے قصیدوں کو لکھا ہے, کون سا قصیدہ سناؤ, کون سی نعت سناؤ؟ آقا فرماتے ہیں اے شرف الدین بوصیری وہی قصیدہ سناؤ جو ابھی سنا رہے تھے, جس کو سن کر کے میں مدینہ سے مصر کے شہر بوصیر میں چلا آیا. سبحان اللہ. آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. ولیوں کی جماعت ہے, صحابہ کی جماعت ہے, جھوم رہے ہیں. کیسی دلکشی محفلیں ہوگی, کیسی پار ہونا, کیسی دلکشی محفلیں ہوگی. نبی کا دیوانہ سنا رہا ہو, نبی سننے والے ہو. اللہ اکبر. المختصر جب قصیدہ مکمل ہو گیا, علامہ شرف الدین بوصیری کی سے آقا فرماتے ہیں اے شرف الدین بوصیری, تو نے مجھ کو میرا قصیدہ سنایا ہے, نعت سنائی ہے, مجھے خوش کر دیا ہے, دل چاہتا ہے تجھے کچھ انعام دے دوں. سبحان اللہ. انعام دے دوں. عرض کرتے ہاں آقا ضروری ہے, تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے جو نبی کی نعت پڑھتا ہے, جو نبی کے ترانے گاتا ہے, جو نبی کی عظمت کے پرچم کو بلند کرتا ہے, اس کو انعام دینا اور خوش کر دینا محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اے شرف الدین کیا چاہتے ہو؟ اے شرف الدین عرض کرتے آقا آپ عطا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا شرف الدین میں تم کو آج چاہتا ہوں اپنی چادر عطا کروں. اپنی ایک چادر دے دوں. شرف الدین بوصیری عرض کرتے یا رسول اللہ, اے میرے سرکار
مانگنے کا ڈھنگ تو دیکھو، جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتے، انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں۔ شمس الدین سمجھ گئے نبی کا دریائے کرم جوش میں ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے سرکار کرم کرنا ہی ہے، مہربانی کرنی ہے تو میرے سرکار 12 سال سے بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے صحت و تندرستی عطا کر دیجیے۔ اب آقا فرماتے ہیں اے شمس الدین، جہاں تک میرے علم و مطالعہ کی بات ہے، تاریخ بتاتی ہے، آقا فرماتے ہیں شمس الدین اب تمہارا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں چادر لینی ہے کہ صحت و تندرستی لینی ہے۔ علامہ شمس الدین بوصیری عرض کرتے ہیں میرے سرکار چادر کا ذکر آپ نے کیا ہے، صحت و تندرستی میں نے مانگی ہے، اے میرے سرکار تو چادر اپنی مرضی پر دے دیجیے، صحت و تندرستی میرے مانگنے پر دے دیجیے۔ علامہ شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ کو اٹھایا، سر سے پاؤں تک پھیر دیا۔ علامہ شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں ادھر آقا کے ہاتھ جا رہے تھے، ادھر بیماری جا رہی تھی، ساری بیماری دور، آقا نے مزمل والی چادر کاندھے سے اتار کر کے سرہانے رکھ دیا، آنکھوں سے غائب، آنکھ کھل گئی۔ اللہ اکبر، یہ خاص کی بات ہے، بیداری کے کام میں بھی سن لیں، بیدار ہوئے، کیا دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاتھ بھی ٹھیک ہے، سبحان اللہ، پیر بھی ٹھیک ہے، جسم کے سارے اعضاء صحیح و سالم نظر آ رہے ہیں، کبھی دایاں کروٹ کبھی بایاں کروٹ، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، یا اللہ میں کہیں خواب ہی کو نہیں دیکھتا۔ آخر میں سرکار کی حدیث پاک یاد آئی، من رآنی فی المنام فقد رآنی، آقا نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ اللہ اکبر، کیونکہ شیطان کو بھی اللہ نے وہ پاور نہیں دی ہے کہ نبی کی شکل و صورت اختیار کر سکے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں سکون ہو گیا، خواب نہیں بیداری ہے، فوراً خواب نہیں بیداری ہے، اٹھے لوٹے پانی لیا، وضو کیا، 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی۔ مسلمانوں حضرات بتانے کا مطلب یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ مدینے کے تاجدار ہیں، یہ شرف الدین بوصیری جو سرکار کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر 600 برس کے بعد میرے سرکار مصر کے شہر بوصیر میں علامہ شرف الدین بوصیری کی مدد فرما سکتے ہیں تو آج ہم غلامان مصطفیٰ ہندوستان کی سرزمین سے مدینے والے آقا کو پکارے تو انشاءاللہ آقا ہماری بھی مدد فرمائیں گے۔ اس کے آگے کیا ہوا اور بہت سی باتیں ہیں، بیداری کے بعد کیا کیا ہوا بہت سی باتیں ہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے۔ بس اپنے گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں۔ رب کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔